ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسے بابرکت موسم عطا کیے جن کی مدح سرائی اعضاء و جوارح اور دلوں نے کی، اور جس کا ورد زبانوں اور ضمیروں نے کیا۔ بڑھتے ہوئے فضل و احسان پر معبود کے لیے حمد کے بعد حمد ہے، اور ہر وقت پہ ہم شکر ہے۔ ہم قیامت کے دن جس کے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے بھلائی کی طرف سبقت کرنے والوں کو بلند مقام پر فائز کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو صبح و شام فضیلتوں اور بھلائیوں کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جو بھلائی حاصل کرنے کے لیے معزز کاموں کی طرف سبقت کرنے جانے، عزت و شرف کے میدانوں میں پاکیزہ اثر چھوڑنے میں کامیاب ہونے والے اور قربت الہی میں بلند مقام پر فائز ہونے والے ہیں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ ماہ سیام کے سائے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس کی معطر ہواؤں میں راحت کی سانس لے رہے ہیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنے کے لیے مشروع کیا گیا۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ اور مومنو، یہ دیکھو، ہم منافع والے مہینے سے اس کی نوازش، خوبصورتی اور عظمت کے ساتھ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ مہکتا مہینہ جس کی فضیلت نمایاں ہے، بھلائیوں سے لبریز ہے، جس کی برکت کے ساتھ صبح نمودار ہوئی ہے، جس کی پھوٹتی خوشبو سے شہر اور ملک معطر ہیں، تاکہ ہماری بیتاب روحیں رحمت و خوشبو سے سرشار ہوں۔ اللہ اکبر! ماہ رمضان اس ربانی رحمتوں کا مہینہ ہے جو مسلمانوں کی زندگی کو اللہ کے ذکر اور قربت کے کاموں سے بھر دے۔ اس مہینے میں زبانوں پر معطر تلاوتیں جاری رہتی ہیں، دل روزے کی ہدایت اور قیام کی روشنی سے شادہ ہوتے ہیں۔ رمضان آیا تاکہ دلوں میں خیر کے جذبات کو جگائے، برائی کے سوتوں اور گناہوں کے چشموں کو معطل کرے۔ رمضان آیا تاکہ وجدان میں نیکی کے احساسات کو بڑھائے، احسان کے معانی کو دوگنا کرے اور خوشیاں پھیلائے۔ یوں سرکردہ اور زندگی کے بوجھ سے پزمردہ نفسوں کو شفا حاصل ہوگی اور مادیت کے پریشان کل بیڑیوں سے راحت۔ کان سننے والے ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں، روحیں ڈری اور سہمی ہیں، اور دل آہ وزاری کرنے والا ہے، اور یہ قبولیت کی باد بہار چل پڑی ہے۔ یہ بھلائی کا سیلاب امٹ پڑا ہے، یہ شیطان بیڑیوں میں جکڑا جا چکا ہے اور تباہ ہو چکا ہے۔ روزہ آیا تو تمام خیر لے کر کے آیا، یعنی قرآن کی ترتیل و تلاوت، تحمید و تسبیح، نفس قول و عمل میں سرگرم ہے، دن میں روزہ اور رات میں تراویح۔ مومنو سنو، تم اپنے جوارح و اعضاء پر عقل و خرد کی لگام لگاؤ، پرہیزگاری تقوی کا پہرا بٹھاؤ، تاکہ روزہ کمی اور خلل سے محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ وہ ڈھال ہے جس کی مدد سے بندہ جہنم سے بچتا ہے، اور یہ تبھی حاصل ہوگا جب اعضاء و جوارح مہلک اور سنگین گناہوں سے دور رہیں گے، جب زبان لغوبات اور بکواس سے بچے گی، جب کلام دل آزاری سے محفوظ ہوگا، جب نگاہ حرام سے پھرے گی، جب قدم ناشائستہ اقدام سے رکا رہے گا، جب فیاضی کے ہاتھ پھیلائے جائیں گے، جب ایذا رسانی سے بچا جائے گا، اور جب ایسے پاک صاف خوف زدہ دلوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی جائے گی جن میں سچی توبہ، اخلاص اور توحید ہو۔ اس سب کا صلہ صرف نعمتوں والی جنت میں بلند مراتب ہیں۔ سو روزے داروں اور قیام کرنے والوں کو خوشخبری۔ مسلمانوں،
ہماری تابناک شریعت کا وطیرہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا تزکیہ کرتی ہے، اسے بلند و بالا اخلاق اور خصلتوں کے ذریعے بلند ترین مقام و مرتبہ تک پہنچاتی ہے، تاکہ اسے سربراہی اور ترقی حاصل ہو اور باعث تعظیم و حیرت عظیم امیدیں بر آئیں، بئی طور کی بھلائیوں کو کرنے کی ترغیب دی جائے، فضیلت والی خوبیوں کے حصول میں جلدی کی جائے۔ اس مبارک مہینے سے افضل اور عظیم کون سا مہینہ ہے جو دل میں جذبہ پیدا کرنے اور پائیدار اثر ڈالنے کا سرچشمہ بن سکے، جس میں روزے کے عظیم مقاصد حاصل کیے جائیں، جیسے نفسوں کو سنوارنا، بلند کرنا، انہیں آلائشوں سے روکنا اور پاک کرنا، خاندان، معاشرے اور وطن میں مسلمان کے مثبت کردار کو تقویت دینا، بئی طور کی روزے کے ایمانی مطالب کو اس کے پائیدار ایمانی و عملی نظام میں بدلا جائے جو اصولوں اور اقدار کے راسخ کرنے میں مددگار ہو، لوگوں کو وقت سے فائدہ اٹھانے، اثر پیدا کرنے پر ابھارا جائے، علم و عمل اور عبادت و اخلاق میں توازن برقرار رکھا جائے، معتدل منہج پر قائم رہا جائے، دینی گفتگو میں میانہ روی اختیار کیا جائے، صورتحال کو شرعی نصوص سے اس طرح جوڑا جائے کہ شرعی مقاصد حاصل ہوں، اسلامی معاشرہ کا اتحاد اور معاشرے کے مختلف گروہوں کا باہمی تعلق اور یکجہتی کا تحفظ ہو۔ تو پتہ چلا کہ یہ جذبہ نیت و ارادہ ہے، عزم و عزیمت ہے، منافست و تیزگامی ہے، مقابلہ آرائی اور اقدام ہے، بہتر اور پختہ عمل ہے، امتیاز و لگن ہے، امنگ اور بہترین کارکردگی ہے۔ اسی طرح پائیداری، جاری رہنے والا فائدہ، باقی رہنے والا اثر اور ذخیرہ کیا جانے والا اجر ہے۔ حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے پائیدار عمل گرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمان بھائیوں، ماہ رمضان صرف عبادتوں میں محنت کرنے کا مہینہ نہیں، بلکہ وہ سال بھر برقرار رہنے والے جذبے اور پائیدار اثر کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ عزائم والے افراد کے لیے اور ہم آہنگ نسلوں کی آماج گاہ مسلمان خاندان کے لیے بھی ایک جامع پروگرام اور خاکہ ہے۔ یہ بڑوں کے لیے اس طرح پروگرام ہے کہ وہ نئی نسلوں کی تربیت و پرورش میں اپنی کارکردگی کو فعال بنائیں، اقدار اور رشتوں کو راسخ کریں، قدوہ حسنہ پر پروان چڑھائیں۔ بچوں اور چھوٹے افراد کے لیے پروگرام اس طرح کہ وہ پرکشش تربیتی اسالیب کے ذریعے اپنے ننھے شعور میں روزے کے معانی کو راسخ کریں، عبادت کو ایک پائیدار مثبت عمل میں بدلیں۔ جوانوں کے لیے پروگرام اس طرح کہ رمضان کے رضاکارانہ پروگراموں میں وہ اپنی طاقتوں کو مؤثر شراکت کی طرف پھیریں، اپنی ذات کے تئیں خود احتسابی و نگرانی کو فعال بنائیں تاکہ وہ سماجی و ذمہ داری اور جواب دہی کو محسوس کر سکے۔ نیز یہ رمضان مسلمان عورت کے لیے اس اعتبار سے پروگرام ہے کہ وہ خاندان کا ستون اور گھر میں استحکام پیدا کرنے والی ہے۔ اسی طرح یہ ماہ رمضان خاص عبادت زندگی کے ایک جامع طرز عمل اور ہم آہنگ تربیتی منہج میں بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ زندگی کے تمام شعبوں میں جدت کاری اور بہتری کے لیے تبدیلی لانے کا موسم ہے۔ یہ کوئی غیر واضح روایات نہیں ہے، بلکہ الہام کردہ عبادات اور اس پائیدار عمل کی تعمیر ہے جس کا اثر دنیا و آخرت میں باقی اور محفوظ رہے گا۔ میرے پیارے بھائی، آدمی وہاں ہے جہاں اس کے کارنامے ہیں، اس کے لیے تو سب سے بہتر کارنامہ انجام دے۔ جب لوگ نیک کاموں کا بوجھ اٹھانے سے بچیں تو انہیں بڑھ کے اٹھا لے۔ ایمانی بھائیوں، تم روزے کے مہینے کو نقطۂ آغاز بناؤ بھلائی و نیکی کے کاموں کا، رواداری اور صلح و صفائی کا، حسد و کینہ چھوڑنے کا، سینے اور دل کی سلامتی کا، اتحاد و حسن و زن کا، صدقہ و احسان کا، خاندان اور صلہ رحمی پر توجہ دینے کا، جوان لڑکوں اور لڑکیوں کی نگہداشت اور ان کی اچھی تربیت کرنے کا، امت میں اتحاد قائم کرنے اور اختلاف و تفریقہ سے دور رہنے کا، وسطیت و اعتدال کو مستحکم کرنے کا، امن و سلامتی قائم کرنے کا، جنت کے لیے کام کرنے اور جہنم سے بچنے کا، وقتوں کی حفاظت کا، بامقصد
مواد تیار کرنے اور سوشل میڈیا، سیٹلائٹ چینلوں اور جدید ذرائع ابلاغ کے اقدار اور احترام کے اصولوں کو حفاظت کرنے کا، اور دین و اقدار کی خدمت، وطنوں کی سلامتی کے لیے ٹیکنالوجی کو مسخر کرنے کا نقطۂ آغاز بناؤ۔ اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس مبارک مہینے تک پہنچایا۔ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، وہ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہم اللہ سے اپنے لیے، ان کے لیے رحمتوں اور وسیع جنتوں کا سوال کرتے ہیں۔ اس مہینوں کو پانے پر شکر گزاری کے تتمہ میں سے ہے کہ اس مہینے میں بکثرت احسان کیا جائے، محتاج لوگوں کی مدد کی جائے، اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ آپ صدقہ و خیرات میں بہتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بناؤ، نیکیوں میں سبقت کرو، دعاؤں میں جد و جہد کرو۔ فرمان ربانی ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو میں بہت قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اور ہم صدقہ و خیرات اور سماجی تعاون کرنے کے مہینہ میں ہیں۔ لوگ فنا ہو جائیں گے لیکن ان کے کارنامے فنا نہیں ہوں گے۔ تو اپنے لیے وہ چیز اختیار کرو جس کے آثار کی تعریف کی جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اجر و ثواب سے محروم نہ کرے، بے شک وہ فیاض اور خوب نوازنے والا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی کی تعداد پوری کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو، اس کی شکر گزاری کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت میں برکت دے، مجھے اور آپ کو سید الثقلین کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے ہمیں نیکی میں سبقت لے جانے اور باوقار مقابلہ کرنے کی ترغیب دی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نیکی آپ کی طبیعت میں رچی بسی تھی، آپ سے مانوس تھی۔ اللہ تعالیٰ درود و سلام و نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان سب پر جو قیامت کے دن لوگوں کے جمع کیے جانے تک ان کے نقش قدم پر نیکی کے ساتھ چلتے رہیں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، قول و فعل میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، فروتنی اور اطاعت کے ساتھ اس سے ڈرو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے، اس کی پرہیزگاری اختیار کرے، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ مومنوں، روزہ بے شک عظیم مقاصد اور واضح حکام کے لیے مشروع کیا گیا۔ ان مقاصد میں سر فہرست دین کی حفاظت، تقوی کا حصول ہے۔ یہی وہ اعلیٰ ترین غایت اور بلند ترین ہدف ہے جس کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے فرمایا، لعلکم تتقون، آپ سب متقی بن جائیں، یعنی روزے کے ذریعے۔ روزہ تقوی تک لے جاتا ہے، کیونکہ روزہ نفس کو قابو میں رکھنے اور خواہشات کو توڑنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح عبادات کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ذکر و دعا، اعتکاف میں بھی یہی مقصد حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جان کی حفاظت، اسے میلانات اور خواہشات سے روکنے، عبادات اور تقرب کے کاموں پر لگانے میں بھی یہ مقصد آیا ہے۔ عقل کی حفاظت میں شیطان کے راستوں کو تنگ کر کے، اس کی قوت کو توڑ کر، وسوسوں اور وہموں کو دور کر کے اسے لگام لگانے میں بھی یہ مقاصد ہیں۔ غیبت و چغلی، بہتان تراشی سے پرہیز کر کے آبرو کی حفاظت میں بھی یہ آیا ہے۔ امام بخاری نے اپنے صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اور مال کی حفاظت میں بھی یہ مقصد ظاہر ہے کہ اسے خرچ کیا جائے، فضول خرچی اور اسراف سے پرہیز کیا جائے، فقراء مساکین اور مصیبت زدہ کے ساتھ احسان کیا جائے، رفاہی اور خیراتی اداروں خصوصاً اوقاف اور وصیتوں کو قابل اعتماد، منظم، ادارہ جاتی اور پائیدار طریقہ کار کے ذریعے مستحکم کیا جائے۔ روزہ ہمدردی اور بھلائی کا نام ہے، قرآن و سنت دونوں میں اس کا حکم ہے۔ اور روزہ کتنا خوب ہے جس میں تم احسان کرو، اور روزے میں نفس کا بعض چیزوں سے محروم رہنا حقیقت میں کوئی محرومی نہیں۔ بس امت اس مسلمہ کو ضرورت ہے
کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ماہ رمضان اور روزے کے مقاصد سے فائدہ اٹھائے، انہیں سال کے باقی دنوں کے لیے ترغیب کا ذریعہ بنائے تاکہ سال کے باقی دنوں میں پائیدار نتیجہ حاصل ہو، خصوصاً جب اس کا 1/3 حصہ گزر چکا ہے۔ لہذا جتنا باقی رہ گیا ہے اعمال صالحہ سے اس کا تدارک کر لو، تاکہ تم اللہ کے فضل و کرم سے قبولیت اور جہنم سے آزادی سے شاد کام ہو جاؤ۔ اللہ کے بندو، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ خفیہ و علانیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، اس ہستی پر جو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ باعزت، سب سے بلند مرتبہ ہیں، ہمارے نبی محمد بن عبداللہ الہاشمی القرشی پر، جیسا کہ تمہیں اس کا حکم رب کریم نے دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلامتی بھیجا رہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرمایا اور مخلوقات میں آپ کو عظیم مرتبہ عطا کیا۔ اے وہ لوگ جو ان کی شفاعت کی امید رکھتے ہو، ان پر درود و خوب سلام بھیجو۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر درود بھیج، اور جو ان کے راستے پر چلے ان کی پیروی کرے۔ اے بہترین درگزر کرنے اور معافی دینے والے رب، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرما دے اپنے فضل و کرم سے، اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اس ملک کو امن و اطمینان، فراخی اور خوشحالی عطا فرما، مسلمانوں کے دیگر ممالک کو بھی۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن دے، ہمارے اماموں اور حکمرانوں کو توفیق دے، ہمارے امام اور ولی امر کو حق و درست رہنمائی کے ساتھ مدد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے امام خادم الحرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ہر اس چیز کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام کا غلبہ ہو، مسلمانوں کی بھلائی اور بندوں اور ملک کے لیے خیر اور ہدایت ہو۔ اے رب تمام مسلمان حکمرانوں کو توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمارے سیکورٹی اہلکاروں اور سرحدوں پر متعین محافظوں کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مسجد اقصی کو سرکشوں کی سرکشی سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ مسجد اقصی کو تو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں ماہ رمضان کے روزے اور قیام میں مدد فرما، ہمیں اس میں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس میں تیری ذکر، تیری شکر گزاری، تیرے ذکر، تیری شکر گزاری، تیری اچھی عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ اسے ہمارے لیے نیک اعمال کا نقطۂ آغاز اور گناہوں کا خاتمہ بنا دے، ہماری نیتوں کو درست فرما دے، ہمارے درجات کو بلند کر ہماری خطائیں مٹا دے۔ اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے اللہ ہمیں رمضان کے لیے صحیح و سالم رکھ، رمضان کو ہمارے لیے ہمارے سپرد کر دے اور اسے ہم سے قبول شدہ صورت میں لے لے۔ اے اللہ بے شک تو بخشنے والا ہے، بخشنے کو پسند فرماتا ہے، تو ہم پر بھی بخشش کر اور ہمیں اپنی آگ سے نجات پانے والوں میں شامل فرما دے۔ ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو بھی آگ سے پناہ دے، اے رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.